ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسریٰ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ دیا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینے بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ علیہ السلام کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ علیہ السلام کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا، گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینے میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ علیہ السلام سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کیا اور حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنع اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے، انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا ہے۔ خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، جا کر دیکھو، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بناتا ہے، چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی سے تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کے طرز کے جملے سناتا
اور کہتا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی 1-2 باتیں بتا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلا جلتی ہوئی مشل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے دکھا دیا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا اور لوگ انہیں معجزہ کہتے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگین چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم نہ اکھڑنے دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے وہ شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینے جا پہنچے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضرموت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے مارکے میں شہید ہوئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینے پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کروایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ہے اور ایک زمیندوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ علیہ السلام نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینے سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اسود انسی نے جب سنا پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔
آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا۔ آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر صنعا پہنچے۔ اسود نے صنعا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمی دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ایک مسلمان نے کہا، ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا، قتل کون کرے گا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ان کی حالت زرخرید غلاموں سے بدتر کر دی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا آدمی۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد غوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا تھا دازویا۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد غوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویا کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ فیروز نے اسے کہا، تو مجھے معذور تو نہیں نظر آتا۔ اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو نے ٹھیک پہچانا ہے، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ فیروز نے گداگر سے پوچھا، اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا دے تیرے دل میں کیا ہے؟ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شہدائی ہے۔ اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ گداگر نے کہا، مت گھبرا فیروز، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا، کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ قیس نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ فیروز نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ قیس نے کہا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شہدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدا لگاتا رہے گا۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔
فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود آپ علیہ السلام نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ قیس نے کہا، ہرقل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ فیروز نے پوچھا، کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ قیس نے جواب دیا، قتل۔ پھر کہا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے، کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا، اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ اس نے کہا، تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے، یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہے، جا قیس، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد غوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے، اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی، ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا، ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی، وہ ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی، اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ خادمہ نے کہا، میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ خادمہ نے کہا، نہیں، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں، میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں۔ آزاد نے کہا، میں سمجھ نہیں سکی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے۔ خادمہ نے کہا، فیروز وزیر نے بھیجا ہے۔ آزاد نے کہا، میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی، وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہیں رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، فیروز سلاخوں کے دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آزاد نے کہا، تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے، تجھ پہ میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تم مجھے اس وحشی سے آزاد کروانے کی سوچ رہا ہے۔ فیروز نے پوچھا، کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ آزاد نے کہا، تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، فوراً بتا تجھے اتنے عرصے کے بعد میرا کیوں خیال آ گیا؟ فیروز نے پوچھا، کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے یا ابھی وہ تمہیں؟ آزاد نے کہا، نہیں، پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سود پڑا ہے، اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں۔ فیروز نے کہا، میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کرواؤں گا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آزاد نے پوچھا، مجھے بتا فیروز، میں کیا کر سکتی ہوں؟ فیروز نے کہا، کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی، کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ آزاد نے کہا، کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے پاس باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے، تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے، کمند پھینکنی پڑے گی، اس لیے رسا لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔